جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوست احباب کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا ایک دوست کی جانب سے کہ سر یہ بتائیے کہ اکثر جب ہمارے ہاں بچی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے دوران جب بچی کو الوداع کیا جاتا ہے، گھر سے رخصت کیا جاتا ہے، تو اس وقت عموماً بچی کے سر کے اوپر قرآن پاک رکھا جاتا ہے یا قرآن پاک تھوڑا سا سر سے اوپر اٹھا کے پکڑ لیا جاتا ہے اور قرآن کے سائے میں بچی کو گھر سے الوداع کیا جاتا ہے، رخصت کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے اور کیا یہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کے بارے شریعت مطہرہ کیا کہتا ہے یا شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو عمل ہے کہ بچی کو شادی کے دوران قرآن پاک سر پہ اٹھا کے یا سر کے اوپر تھوڑا سا رکھنا، قرآن کے سائے میں الوداع کرنا، یہ کوئی سنت کے مطابق طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فضیلت قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے اور نہ ہی حدیث مبارکہ میں کوئی ایسا حکم آیا ہے کہ جب بچی کو الوداع کیا جائے، رخصت کیا جائے، تو اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ ہو۔ تو ایسا کہیں پہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کی گارنٹی ہے کہ اس طریقے کے ساتھ بچی کی زندگی بہت اچھی گزرے گی یا بچے دونوں جو ہیں میاں بیوی وہ بہت اچھے رہیں گے، ان کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ یہ کوئی لازمی عمل نہیں ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تقریباً یہ ہمارے ہاں کہہ لیں کہ ایک رسم ہے اور ہم نے خود اس کو قائم کیا ہے اور آج کل ہم نے اس کو اس طریقے کے ساتھ قائم کر لیا ہے یا رسم بنا لی ہے کہ بچی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے، کسی بھی صورت میں جو کچھ مرضی ہو جائے، قرآن کے سائے میں ہی ہم نے اس کو رخصت کرنا ہے، لیکن اس کی کوئی اصل یا فضیلت یا حکم کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اس کو ناجائز بھی نہیں کہتے کہ بالکل یہ عمل کرنا ناجائز ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے، لیکن جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسا عمل کرنا فرض یا واجب ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے بچی کو رخصت کرتے وقت تو کیا وہ کہیں گناہ گار تو نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ نہ سنت طریقہ ہے، نہ ہی قرآن مجید میں کوئی فرض یا واجب ہے، نہ ہی حدیث مبارکہ میں اس کا کوئی حکم آیا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی لازمی شرط یا لازمی عمل ہے، کہیں سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اسے دین کا کوئی حصہ نہ سمجھا جائے، کوئی جز نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ اس کے لیے باقاعدہ تعلیم شرع درکار ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے تو منع بھی نہیں کیا اور نہ ہی منع کر سکتے ہیں ہم، یا کہہ لیں کہ اگر نہیں ایسا کرتا تو نہ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، یہ بھی کہیں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی کر دے، لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہے، نہ اس نے کوئی فرض چھوڑا، نہ واجب چھوڑا، نہ سنت چھوڑی، اور نہ ہی یہ کوئی لازمی عمل ہے۔ لہذا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، یہ درست عمل ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، یا اس کے اوپر کوئی فرض واجب نہیں تھا جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو، یا یہ سمجھنا کہ آئندہ زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرے گی اس وجہ سے اگر قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا جائے۔ تو دیکھیں، صرف قرآن کے سائے میں رخصت کرنے سے زندگی اچھی نہیں گزرے گی، زندگی اچھی تب ہی گزرے گی جب والدین نے تعلیم شرع جو درکار تھی، قرآن کی تعلیم جو تھی وہ دلوائی ہوگی، قرآن کو پڑھایا ہوگا، ترجمے کے ساتھ بچے کو سمجھایا ہوگا، اور اگلے گھر میں شوہر کے حقوق کیا ہیں، ان کے جو سسر ہیں، جو کہہ لیں کہ اگلے گھر میں جہاں پہ جا رہی ہے اس ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، جب تک یہ چیزیں ماں باپ نے نہیں سمجھائی ہوں گی تب تک وہ زندگی جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس کے لیے تعلیم شرع درکار ہے۔ تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ساری زندگی بچی کی تربیت نہیں کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے سائے میں رخصت کر دیا تو معاملہ حل ہو گیا، باقی معاملے سارے خود بخود ہو جائیں گے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہاں پہ اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم دین بچی کو سکھائیں نہ، تربیت اس کی ہم نہ کریں،
اور اسے آداب زندگی ہم نہ سکھائیں اور یہ سمجھیں کہ قرآن سر پہ رکھ دیا تو معاملہ سارے کا سارا حل ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ایسا بالکل بھی ہرگز بات ایسی نہیں ہے. لہذا ایسا اگر کرنا چاہیں تو منع نہیں ہے، لیکن کوئی فرض واجب یا سنت عمل نہیں ہے اور ضروری عمل نہیں ہے. ہمارے ہاں اخلاقی کمزوریاں ہیں کہ ایسا کرنے سے شاید اگلے گھر میں جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. اگلے گھر کے مسائل تب ہی ختم ہوں گے جب آپ ان کو ختم کرنا چاہیں گے، میاں بیوی ساتھ مل کے کرنا چاہیں گے. لیکن آج کل ایک طرف تو قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، دوسری طرف بیٹی کے پھونک میں کان میں ماں جو ہے وہ پھونک مارتی ہے کہ بیٹا اگلے گھر میں جا کے رہنا، تو پہلے دن سے ہی ان کے اوپر اپنا پریشر ڈال لینا ہے. پہلے دن ہی ان کے نیچے لگ گئی تو پھر ساری زندگی نیچے لگی رہے ہوگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو جیسے میں نے تمہارے باپ کو اور باقی فیملی کو قابو میں رکھا ہوا ہے، ایسے قابو میں رکھنا ہے. اگر ایسی باتیں بیٹی کو سکھا کے آپ بھیجیں گے تو پھر خواہ قرآن کے سائے میں رخصت کر لیں، خواہ جس کے سائے میں مرضی رخصت کر لیں، تو اس کی آنے والی جو زندگی ہے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتی. خوبصورت زندگی اور کامیاب زندگی اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ نے بچی کو دین کی تعلیم بھی سکھائی ہوگی. آج کل دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی کمی ہے، لہذا دین کی تعلیم بھی سکھائی جائے. اگر کوئی بندہ قرآن کے سائے میں رخصت کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو اس کے اوپر بھی کوئی کہنے کے گناہ گاری نہیں ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.